السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز و مؤقر علماء کرام، اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، پردہ نشین خواتین اسلام، میرے ہر دل عزیز بچوں اور پیارے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کا یہ پروگرام نوجوانان اہل حدیث محلہ کھیدو پورا کی جانب سے منعقد کیا گیا ایک دینی و اصلاحی اجلاس عام ہے، اور ترتیب کے لحاظ سے 7واں دینی و اصلاحی اجلاس عام ہے۔ اس اجلاس کے انعقاد کا مقصد عوام الناس کی اصلاح کرنا، لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی باتوں سے آگاہ کرنا، اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کو دور کرنا، اور لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینا ہے۔ حاضرین، یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج اللہ اس کے رسول کی بات کو سنانے کے لیے اس حسین بزم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر برائیاں عام ہیں۔ آج امت مسلمہ تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہی ہے۔ ہر طرف اسلام اور مسلمان کے خلاف سازشوں کا بازار گرم ہے، اور ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے نازک حالات میں جب کہ معاشرے کے اندر مختلف قسم کی برائیاں عروج پر ہیں، آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے، نوجوانوں کا کیا حال ہے، وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ آج انسانیت کرا رہی ہے، آپسی میل محبت اور بھائی چارے کا جنازہ نکل رہا ہے۔ آپسی انتشار و افتراق کے ہم شکار ہیں۔ لین دین کے معاملات میں دھوکہ دینا ایک عام سی بات ہے، اور حسد کرنا، بغض رکھنا، ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلانا، الغرض یہ دیکھا جائے تو ہمارا پورا معاشرہ برائی کے عمیق دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ ان سلگتے ہوئے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نوجوانان اہل حدیث محلہ کھیدو پورا نے اس حسین بزم کا انعقاد کیا ہے۔ میں اس اجلاس کے انعقاد کرنے والے تمام ذمہ داروں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بزم کا انعقاد کیا ہے۔ میں تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی بات کو عام کرنے کے لیے، لوگوں کو دین کی بات بتلانے کے لیے علماء کو دعوت دیا، عوام کو دعوت دیا اور لوگوں کو جمع کیا۔ میں ان تمام ذمہ داران کا حد درجہ ممنون و مشکور ہوں۔ ہمارے جو اس پروگرام کے کنوینر ہیں جناب محمد عمران صاحب انصاری، اریبہ کمپیوٹر صاحب، ان کا بھی میں ممنون و مشکور ہوں۔ ان کے معاون کنوینر جناب نوشاد احمد بنیا والے، اسی طریقے سے ہمارے جو اس صدر استقبالیہ کمیٹی کے جو صدر ہیں یعنی فضیلت الشیخ مولانا رفیق احمد صاحب سلفی حفظہ اللہ،
और हमारे जो मेहमानान ख़ुसूसी हैं जनाब हाजी वहीद साहब स्टिकर वाले, और जनाब जमाल अरपन साहब, जनाब मोहम्मद तैयब पालकी साहब, और इसके अलावा दिगर तमाम ज़िम्मेदारों का जनाब हम्माद अहमद, मोहम्मद हंज़ला, मौलवी फ़रहान रफ़ीक और जमीय ज़िम्मेदारों का मैं हद दर्जा ममनून व मशकूर हूँ जिन्होंने इस बज़्म का इनेकाद किया। रब्बे ज़ुल जलाल से मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार कि इन लोगों को इस तरह के प्रोग्राम को बार बार मुनक़िद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, आमीन। हाज़रीन, आइए प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तौर से शुरू किया जाए। हम सबको पता है कोई भी दीनी महफ़िल हो, मजलिस हो, अगर उसका आगाज़ अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल के मुक़द्दस कलाम से हो तो वो महफ़िल बड़ी ही अच्छी और उम्दा मानी जाती है। लिहाजा आज के इस बज़्म का आगाज़ करने के लिए मैं कारी मोहम्मद शहज़ाद आलम मोहल्ला खेदूपुरा से इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलामुल्लाह से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा। वललआखिरतु खैर लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा। ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. السلام عليكم.
جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ ابھی ہم قاری شہزاد صاحب سے قرآن کریم کی تلاوت سماعت کر رہے تھے۔ یقیناً آپ بڑے ہی اچھے انداز میں رب ذوالجلال کے مقدس کلام کو پڑھ رہے تھے۔ اب میں پروگرام کی کارروائی کو مزید آگے بڑھانے سے قبل آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کے ہماری اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں استاد الاساتذہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا نور العین صاحب سلفی حفظہ اللہ، استاد کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات مئو۔ آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، آپ نے الحمدللہ مختلف کتابوں کو تحریر کیا ہے، اور اس وقت آپ قرآن کریم کے بعد حدیث کی جس کتاب کا سب سے بڑا اور اونچا درجہ ہے یعنی صحیح بخاری کا، آپ صحیح بخاری کی شرح اسعاف القاری کے نام سے تحریر کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ آپ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم اور دائم رکھے۔